بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتی ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں یا پھر آسانیاں ہوں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات محبتوں اور رشتوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ بعض اوقات لڑائی جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو کم تر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ دنیا میں موجود ہر ایک انسان کا مقصد کوئی پروفیشنل ڈگری لینا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو چنا گیا ہوتا ہے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، گمراہ انسان کو اس کی اصل منزل کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے۔ کیا اس سے بڑا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ بھی کر لیں، کیسی بھی کتنی بھی قربانی دے لیں، کتنا بھی سب کا بھلا کر لیں، یہ دنیا تب تک ہی آپ کو چاہے گی جب تک کہ آپ کا وقت اچھا ہو۔ زندگی کی گاڑی امید کے پیٹرول سے دوڑتی ہے، نا امیدی کا دھکا اسے زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتا۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ پریشانیوں کو اشتہار نہ بناؤ، کیونکہ اشتہار پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرو، دانائی ملے گی، دوسرے سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بس یوں سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان گرے تو ہنسی آتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے۔ اگر انسان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بے جان پتھروں کو جوڑ کے اتنے خوبصورت شاہکار بنا سکتا ہے، تو نرم و نازک احساسات رکھنے والے ٹوٹے دلوں کو جوڑ کے پتھر ہونے سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ مل جل کر کام کریں، جب تک 2 چراغ روشن نہ ہوں، ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔
اور تم جسے ڈپریشن کہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہو۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ ہے جان کی منزل پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پر بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ ہمیشہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نصیب کا کچھ حصہ اس لیے بھی خالی رکھتا ہے تاکہ اسے تمہاری دعاؤں سے مکمل کر سکے۔ سورج اور والد کی گرمی کو برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اڑ جاتا ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ ہمیشہ اپنی بات کہنے کا انداز خوبصورت رکھیے تاکہ جواب خوبصورت ملے۔ ہمیشہ ہی ہر خوبصورتی دل کو لبھاتی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ان پھولوں کی مانند ہوتے ہیں جو پرانے بھی ہو جائیں یا انہیں رکھ کر ہم بھول بھی جائیں، پھر بھی ان کی خلوص و محبت کی مہک ہماری کتاب کو مہکائے رکھتی ہے اور ہمیں ان تمام لوگوں کی یاد دلاتی رہتی ہے جنہوں نے ہماری زندگی میں خوشیاں بخشی ہوتی ہیں۔ جب تک سانس ہے نیکی کا چانس ہے۔ انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی سزائے موت سنا دی جاتی ہے، صرف تاریخ پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے، لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ؟ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ انسان کچھ تعلق کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر نیا دن ایک نیا سبق دیتا ہے، اور آج تک جو کچھ سیکھتا آ رہا ہوں اس کا نچوڑ یہ ہے کہ غیروں کو اپنا بنانا کوئی مشکل نہیں، لیکن اپنوں کو اپنا بنانا بہت مشکل ہے۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔
نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔ کسی کا سادہ مزاج اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹان کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ بھلائی کا کام وہ جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے، لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ انسان سب ہی خوبصورت ہیں، صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ ہر تکلیف کا سامنا ہمت سے ڈٹ کر کرتے رہیں، تاکہ اپنے سامنے مضبوط انسان کو پا کر پریشانی بھی ڈر کر اپنے ہتھیار ڈال دے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں صحیح دروازہ کھلنے سے پہلے، اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ اکثر لوگ چونی اٹھانے کے چکر میں ہیرا گرا دیتے ہیں۔ سانپ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ہم کسی کے ہمراز بن جائیں تو راز کو راز رکھنا ہمارا فرض ہے۔ امید اچھی رکھو، لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گی اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ آپ تمام پھولوں کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ بہت سی کتابیں تجربہ کار عورتوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جب تک آپ کا تجربہ ان کے ہم پلہ نہیں ہوتا، آپ انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھا نہیں جسے کبھی ہم نے تلاوت کرتے، وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ہم ایسی قوم ہیں جو دیوار پر ہی لکھ دیتے ہیں، دیوار پر لکھنا منع ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں لہجہ کتنا دیر میٹھا رکھنا ہے۔ رشتے آہستہ آہستہ ہی ختم ہوتے ہیں، بس پتہ اچانک چلتا ہے۔ جب گھر کے بڑے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں کبھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سوکھے درخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس انسانیت کا درد نہ رہے۔ ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہو۔ وہ ایک لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاضر بنا رہتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ حرام لقمے کے ساتھ عبادت دریا کے موجوں کے سامنے مٹی کے گھر جیسی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ منافق انسان سے اتنا احتیاط کیا کریں جتنا باولے کتے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ باولے کتے کی ویکسین میسر ہے لیکن منافق کی کوئی ویکسین نہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو۔ تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔